السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کے سلسلے کا یہ 22واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں خواتین اسلام کے چند مخصوص مسائل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان میں حائضہ اور نفسا عورتوں کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں۔ ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ان پر روزوں کی قضا دیگر دنوں میں واجب ہے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، یعنی ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہ دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ حائضہ عورتیں روزہ کی قضا کیوں کرتی ہیں جبکہ نماز کی وہ قضا نہیں کرتی؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ یہ ایک معاملہ توقیفی معاملہ ہے، توقیفی امور سے یہ معاملہ تعلق رکھتا ہے جن میں واضح نص کی پیروی کی جاتی ہے۔ حائضہ عورتوں کے لیے روزوں کی قضا کرنے اور نماز کی قضا نہ کرنے کی حکمت کے تعلق سے یہ ہے کہ اسلام ایک دین آسان ہے، ایک آسان دین ہے، اور نماز شب و روز میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے اور یہ تعداد میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی قضا حائضہ عورتوں کے لیے باعث مشقت ہے، لیکن حیض کے ایام کچھ مخصوص اور مختصر ہوتے ہیں اور گنے چنے ہوتے ہیں، ان کی قضا آسانی سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ رب العالمین تم سے تخفیف کا، آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت فجر کی نماز کے بعد حیض سے پاک ہو جائے تو کیا اس پر اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو آئیے عزیز ساتھیوں، اس مسئلے کے بارے میں علماء کرام کے 2 اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ عورت کے لیے اس دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے بچنا ضروری ہے، لیکن اس دن کا روزہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس دن کے روزے کی قضا اس خاتون کے اوپر واجب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عورت کے لیے اس دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے فجر کی نماز کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں حیض آ گیا ہے، جس کی بنا پر اس کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اور جب وہ روزہ فرض نہیں رکھ سکتی تو امساک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت کو مغرب سے کچھ منٹ پہلے حیض آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور وہ اس دن کی قضا کرے گی۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض کے آنے کا احساس ہو، صرف احساس ہو، لیکن خون کے آثار اور دم کے آثار اور اس کی علامتیں سورج ڈوبنے سے پہلے ظاہر نہ ہوں، تو ایسی صورت میں عورت کا اس دن کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ صرف احساس سے ہونے سے یا تکلیف ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا جب تک کہ خون کے آثار ظاہر اور نمایاں نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی اگر حیض یا نفاس والی عورتیں یا خواتین ماہ رمضان کے مہینے میں فجر کی اذان سے پہلے پاک ہو جائیں تو ان کے لیے سحری کھانا اور روزے کی نیت کرنا درست ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں پاک ہیں، ان کا روزہ صحیح مانا جائے گا، لیکن نماز وہ اس وقت تک نہیں پڑھ سکیں گی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیتی ہیں، اور اگر غسل اذان کے بعد یا سورج طلوع ہونے کے بعد بھی کرتی ہیں تب بھی ان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ البتہ فجر کی نماز پانے کے لیے انہیں چاہیے کہ طلوع شمس سے پہلے وہ غسل کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی ہے
کیا عورتیں ماہ رمضان میں مانے حیض گولیاں استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مانے حیض گولیاں استعمال کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنات آدم کے حق میں مقدر کر دیا ہے، اور حیض کے جاری کرنے میں اللہ رب العالمین کی ایک مصلحت ہے جو کہ عورتوں کی طبیعت کے مناسب ہے۔ بس اگر کوئی عورت مانے حیض گولی استعمال کر لیتی ہے تو یقیناً اس کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ضرر ولا ضرار، یعنی کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، نہ ابتداءً جائز ہے اور نہ ہی کسی چیز کے مقابلے میں جائز ہے۔ عزیز ساتھیوں، ڈاکٹر اور اطباء کا بھی یہی مشورہ ہے کہ عورتیں اور خواتین مانے حمل گولیاں استعمال نہ کریں۔ ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے عورت کے رحم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایام حیض میں نماز اور روزوں سے رکی رہیں، البتہ حیض کے اختتام پر روزوں کی قضا کریں۔ نماز ان کے لیے معاف ہے، یعنی نماز کی قضا ان کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے لیے رمضان کے دنوں میں کھانا پینا جائز ہے، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے کھانے پینے سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ ایک اور مسئلہ ہے، کیا ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، اس سے چمٹنا اور بوسہ لینا یہ بھی جائز ہے، البتہ ہم بستری جائز نہیں ہے، کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت روزہ بوسہ لیتے تھے اور چمٹتے بھی تھے، لیکن اگر منی کے خروج، شہوت کے غالب آ جانے اور مجامات کا خطرہ ہو تو ان سارے کاموں سے دور رہنا ہی انسان کے لیے زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورتوں کے لیے تیل کا استعمال کرنا، کریم کا استعمال کرنا، سرما لگانا یا پالش لگانا یا میک اپ وغیرہ کے سامان کا استعمال کرنا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ عزیز ساتھیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں عورتیں روزے کی حالت میں استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کے استعمال کرنے میں کسی طرح سے ان کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا ہے، ان کا روزہ صحیح مانا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر عورت اپنے روزوں کی قضا دوسرے رمضان کے آنے تک نہیں کر سکتی ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے ذمہ گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو اور دوسرے رمضان تک قضا وہ نہ کر سکیں اور تاخیر کے لیے ان کے پاس کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو، تو ان پر قضا کے ساتھ ساتھ ہر دن کے عوض وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ چیز کھانا کھلانا ان کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر تاخیر کسی عذر شرعی کی بنا پر ہوا ہے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر صرف اور صرف قضا واجب ہے، کھانا کھلانا یا فدیہ دینا یہ چیز درست نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، جب عورت شوال کے 6 روزے قضا رمضان کی نیت سے رکھے تو کیا اسے شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کو ماہ شوال کے روزے کا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا کیونکہ ابھی اس نے ماہ رمضان کے روزے جو چھوٹ گئے تھے اس کے وہ پورے نہیں ہو پائے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا پوری کریں، پھر شوال کے روزے رکھیں، کیونکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، یعنی جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے پیچھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی جائے، پھر شوال کے روزے الگ سے رکھے جائیں تاکہ زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں عطا کیا جائے۔ ایک مسئلے کی وضاحت یہاں پر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری
خواتین عام طور پر مطبخ میں ہوا کرتی ہیں، مطبخ میں ان کا کام ہوتا ہے، کھانا وغیرہ تیار کرتی رہتی ہیں۔ ان کے لیے روزے کی حالت میں کیا کھانا چکھنے کا مسئلہ کیا ہے، کیا کھانا وہ چکھ سکتی ہیں یا نہیں چکھ سکتی ہیں، تو اس بارے میں اسلام انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت کھانا چکھ سکتی ہیں، اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں، لیکن چکھنے کے بعد اسے انہیں باہر تھوک دینا چاہیے، اندر نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ چند مسائل تھے جو عام طور پر ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے سے خواتین کی طرف سے یا مردوں کی طرف سے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، تاکہ میں اسے لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین خواتین اسلام کو ماہ رمضان کے روزے کے احکام مسائل کی معرفت حاصل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔